بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ جو مری میں پیش آیا ایک اندھوناک سانحہ، جس کے نتیجے میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 25 سے 30 افراد انتقال کر گئے ہیں، اس کی احتیاطیں کیا ہیں، اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا تھا، اور اس سانحہ کا ایک انتہائی اہم پہلو جو ہمارا مستقبل بھی بدل سکتا ہے اگر ہم غور کریں تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے تو ہم اس پیش آنے والے اندھوناک سانحے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو سانحہ پیش آیا یہ مکمل حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پیش آیا، کہ یہ تو ہر سال ہی اس طرح سے اسنو فالنگ برف باری ہوتی ہی ہے، اور ہر سال یہاں پہ سیاحوں کی بھی بڑی تعداد آتی ہے، تو حکومت کو اس کے لیے مناسب انتظامات کرنے چاہیے تھے۔ اگر مناسب انتظامات ہوتے تو ہرگز اس طرح کا کوئی سانحہ پیش نہیں آتا، اور یہ اتنا بڑا سانحہ پیش آنا یہ مکمل حکومت کی نااہلی ہے۔ اور اب ہم جو انتقال کر گئے ان کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم اس سانحے میں مرنے والے تمام مسلمانوں کی حتمی اور کامل مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جس طرح سے یہ لوگ انتقال کر گئے برف کے نیچے دب کر، شدید ترین برف باری میں کہ ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا اور برف میں دب کر ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لواحقین کی دل جوئی کے لیے ایک حدیث پاک پیش کی جا رہی ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3111 3111۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے علاوہ شہیدوں کی قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک قسم شہیدوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی بھی چیز کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر جو بھی مسلمان برف کے نیچے دب کر انتقال کر گئے حالت ایمانی میں، تو ان کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مرتبہ شہادت ملے گا۔ اور اب یہ جان لیتے ہیں کہ اس حادثے سے کس طرح سے بچا جا سکتا تھا، اور جس طرح حکومت کی نااہلی ہے اسی طرح ان سیاحوں کی بھی اس معاملے میں کتنی بڑی نااہلی ثابت ہوئی کہ اگر وہ کچھ احتیاط کرتے تو اس سے بچ سکتے تھے۔ سب سے پہلی غلطی تو سیاحوں کی جو وہاں پہ جانے والے تھے جن کا انتقال ہو گیا، ان کی یہ نظر آئی بہت بڑی غلطی کہ وہ بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی ویدر اپڈیٹ کے ایسی جگہ پر وزٹ کرنے گئے۔ ہم اگر اپنے ماحول میں دیکھیں تو ہمارا ماحول اسی طرح کا ہے کہ اکثر اس میں کوئی بھی پکنک پلان کی جاتی ہے تو وہ بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے اپنی ایکسائٹمنٹ میں اور انجوائمنٹ میں فوراً پلان کی جاتی ہے اور فوراً وزٹ کے لیے بھی چلے جایا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ تمام سیاح جو کہ شہید ہو گئے یہ اگر اپنی تمام احتیاطوں کو مد نظر رکھتے، پہلے ویدر اپڈیٹ لیتے ساری کہ جس وقت میں یہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں کہیں یہ وقت اسنو فالنگ کا تو نہیں ہے، اور اگر اسنو فالنگ ہی انجوائے کرنے جا رہے تھے تو یہ دیکھ لیتے کہ یہ وقت کہیں شدید اسنو فالنگ کا تو نہیں ہے جو ان کے لیے ڈینجر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اسی ورسٹ سچویشن کے لیے کوئی نہ کوئی صورتحال کر کے جاتے کہ اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے کہ وہاں گاڑیاں پھنس جائیں گی تو نکلنے کا کیا راستہ ہوگا، کہاں سے مدد لی جائے گی، کس طرح سے بچا جائے گا، اس طرح کی کوئی پلاننگ کہیں نظر نہیں آئی۔ بس صرف چند وقت کے مزے کے لیے، کچھ وقت کی انجوائمنٹ کے لیے لوگ سیر و تفریح پر نکل گئے، مگر اپنی سیفٹی کو کوئی توجہ اور کوئی اہمیت نہیں دی، جس کا نقصان دیکھیں ہمارے ناظرین کہ کتنا بڑا ہوا کہ زندگی بھر کی انجوائمنٹ بھی گئی، پوری زندگی بھی گئی، اور وہ لوگ اب قبروں میں جانے والے ہیں۔
اور اب اس واقعے کا ایک اہم پہلو جو کہ اگر ہم توجہ کریں تو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئندہ اگر ہماری پوری زندگی میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی پکنک پلان ہو تو پہلے اپنی سیفٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، تمام احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں اور کسی بھی ورسٹ سچویشن سے نپٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس حل اور کوئی نہ کوئی سولوشن ضرور موجود ہو، اور جب تک یہ حل موجود نہ ہو، کوئی خطرہ ہو، تب تک کہ ایسی جگہ پر ہرگز نہ جایا جائے۔ اور اسی طرح سے ایک اصلاحی بات بھی ہمارے ناظرین ذرا توجہ سے سنیں، ذرا احتیاط کریں اور دیکھیں کہ ان لوگوں کا انتقال کس طرح ہوا کہ یہ لوگ برف میں پھنس گئے اور سردی کی انتہائی شدید شدت سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جسم وہ سخت ترین سردی برداشت نہ کر سکے۔ اس حوالے سے ہماری ویڈیو کا لنک اوپر آ رہا ہوگا، اس کو ضرور وزٹ کیجئے۔ اور اس ویڈیو میں بھی اس حوالے سے کچھ عرض کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک عذاب بھی رکھا ہے جو کہ انتہائی سخت سردی کا ہوگا۔ وہ جہنم کی ایک وادی ہے جسے زمہریر کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی دعا سکھائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس خطرناک ترین سردی سے بھی پناہ مانگیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ایسا گزاریں کہ اس وقت کی شدید سردی سے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ لے۔ وہ دعا انتہائی چھوٹے سے الفاظ ہیں، وہ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ وہ دعا ہے کہ اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا۔ وہ جہنم کی زمہریر اتنا سخت ترین وادی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ کافروں کو ڈالا جائے گا اور ان کو اتنی شدید سردی لگے گی کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو ہمارے ناظرین ذرا دیکھیں کہ انسان کا جسم تو ایسا ہے کہ جو دنیا کی برف باری اور سردی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے گناہ جہنم میں لے گئے تو سوچیں کہ وہ جہنم کی سردی، جہنم کی زمہریر کیسے برداشت ہوگی۔ تو آج ہی سے ہمارے ناظرین یہ تحیہ کر لیں، اپنی زندگی کو بدل لیں کہ اے اللہ ہم زندگی تیری رضا پر، تیری اطاعت پر، تیرے حبیب کی اطاعت پر گزاریں گے، اور ہمیں تو اس کے بدلے جہنم کی آگ سے بھی بچا اور جہنم کی زمہریر سے بھی بچا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ اور زمہریر سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔